بعض اوقات طے در طے صرف انسان کی شخصیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کچھ معاملات کو بھی مختلف عنوانات کا نام دے کر دباتا اور چھپاتا چلا جاتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ جب یہ حقیقتیں کسی پر اپنے درواہ کرتی ہیں تو سارا کچا چٹا سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسے ہی صورتحال میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جب انسان تلخیوں کو شیرینیوں میں بدلنے کی سعادت رکھتا ہے تو کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتا؟ کیونکہ شاید وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا، اور جب وہ کوئی کام کرنا ہی نہ چاہے تو وقت کا پہیہ اپنا کام بڑے شد و مست سے کر گزرتا ہے، اب چاہے کوئی اس کے نیچے آ کر دبے، مرے یا پھر سے جینے کا حوصلہ لے کر کھڑا ہو جائے۔ یہ سب ملک صفدر حیات کی کاوشوں اور مجرم تک پہنچنے کی تفتیشی انداز نے واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کا رخ اگر درست سمت میں رکھنے کی کوشش کرے تو کسی میں مجال نہیں کہ اس کے قدم بہکا سکے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا، صبح سے شام تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو، مکھیاں مارتے رہو، لیکن بعض دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ کام ہی کام دکھائی دیتا ہے، گویا ایک لمحے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے، ماہ فروری اختتام پر تھا، موسم سرما رخصت ہو رہا تھا، تاہم رات اب بھی گلابی جاڑے کی یاد تازہ کر لیا کرتی تھی اور صبح کے وقت بھی فضا میں خنکی رچی بسی رہتی تھی۔ ایسی ہی ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز اطلاع میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب، یوسف ماجی کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ کون یوسف ماجی؟ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا۔ یہ بندہ ادھر قادرآباد میں رہتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ قادرآباد سے 2 بندے اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں، وہ دونوں بندے کہاں ہیں؟ میں نے کانسٹیبل کامران سے استفسار کیا۔ کیا ان میں یوسف ماجی خود بھی شامل ہے؟ نہیں جناب، یوسف ماجی ان کے ساتھ نہیں آیا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں بندوں کا تعلق قادرآباد ہی سے ہے اور وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں 2 افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سلام بھی کیا تھا، تاہم میں نے سر کی اثباتی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کانسٹیبل کامران یقیناً انہی 2 افراد کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے کامران سے کہا، ٹھیک ہے، تم انہیں اندر بھیجو۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ موضع قادرآباد میرے تھانے سے 2 میل فاصلے پر مشرق میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی 800 سے 1000 کے درمیان تھی۔ یہ لگ بھگ 200 گھروں پر مشتمل ایک روایتی گاؤں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قادرآباد سے آنے والے دونوں افراد میرے سامنے حاضر تھے۔ انہوں نے بڑے ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا اور میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب پیشے کے اعتبار سے موچی تھا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے شخص کا نام سلیم صوبیدار معلوم ہوا۔ یہ دونوں بندے موضع قادرآباد ہی کے رہنے والے تھے۔ سلیم کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھ لیا، ہاں بھائی سلیم، تم کہاں کے صوبیدار ہو؟ وہ ڈیل ڈول میں بنا بنایا پہلوان نظر آتا تھا۔ میرے سوال پر وہ ذرا سا جھینپا، پھر اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں اصلی صوبیدار نہیں ہوں جی۔ تو پھر تم نے اپنے نام کے ساتھ صوبیدار کا دم چھلا کیوں لگا رکھا ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے نام کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تم پاک فوج کے ملازم ہو یا پھر صوبائی سندھ کی کسی تھانے کے انچارج۔ واضح ہے کہ صوبائی سندھ میں SHO یعنی تھانے دار کو عموماً صوبیدار کہا جاتا ہے، لہٰذا ناواقف حضرات میرے ان الفاظ کو منفی انداز میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ سلیم صوبیدار نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ بات یہ ہے کہ تھانے دار صاحب، مجھے بچپن ہی سے فوج میں جانے کا بہت شوق تھا، مگر بدقسمتی سے میرا یہ شوق پورا نہیں ہو سکا اور میں پہلوان بن گیا۔ اب ادھر سبزی منڈی میں پلے داری کرتا ہوں جی۔ اور تم نے بچپن کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ صوبیدار کو ٹانگ لیا ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ جی سرکار، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑی فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔
میں نقلی بلکہ شوقیہ صوبے دار کو چھوڑ کر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، یہ یوسف ماجی کی بیٹی کا کیا قصہ ہے؟ رجو نے پچھلی رات خودکشی کر لی ہے، تھانے دار صاحب، یعقوب موچی نے بتایا۔ ادھر ہمارے گاؤں میں تو صبح سے بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ رجو کے ماں باپ کا رو رو کے برا حال ہے۔ رجو ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ رجو جوان جہان تھی، جناب سلیم صوبے دار نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی 1 سال پہلے تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی سسرال میں یعنی اپنے گھر میں خودکشی کی ہے؟ نہیں جناب، یعقوب نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی سسرال میں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہی رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، شادی کے 1 ماہ بعد ہی وہ اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر واپس آ گئی تھی، سلیم صوبے دار نے بتایا۔ اب تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ اوہ، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، کیا رجو کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی؟ نہیں جناب، ابھی تک تو دونوں جانب جھگڑا چل رہا تھا۔ یعقوب نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، طلاق کی جانب معاملہ بڑھ ہی رہا تھا کہ… یہاں تک بولنے کے بعد یعقوب موچی خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی اداسی نے پلک جھپکتے مجھے بتا دیا کہ وہ رجو کی موت کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا، لہٰذا یہ جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ رجو نے کس طریقے سے اپنی جان لی ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس نے کلائی کی نس کاٹ لی ہے، یا زہر کھا کر اپنی جان دی ہے، یا پھر گلے میں پھندا ڈال کر خود کو ختم کر لیا ہے، یا نہر میں چھلانگ لگائی ہے، یا ریلوے لائن پر کٹ مری ہے۔ گاؤں دیہات میں عورتیں اپنی جان سے کھیلنے کے لیے عموماً یہی 5 طریقے اختیار کرتی تھیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر کے زندگی کی قید سے آزاد ہو جایا کرتی تھیں۔ جی ہاں بالکل، سلیم صوبے دار نے سرحاتی آواز میں بتایا۔ رجو نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دی ہے، تھانے دار صاحب، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے اس کی جھولتی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگ جا کر باہر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی تمہارے ساتھ قادرآباد چلتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ قادرآباد نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی سمت روانہ ہو گیا۔ یعقوب موچی اور سلیم صوبے دار اپنی اپنی سائیکل پر بیٹھ کر آئے تھے۔ وہ اپنی سائیکلوں پر سوار ہمارے ٹانگے کے پیچھے چلنے لگے۔ میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا اور اس سڑک کے متوازی ریلوے لائن بھی رواں دواں تھی، تاہم ان دونوں راستوں کے بیچ لگ بھگ 1/4 میل کا فاصلہ حائل تھا اور قادرآباد اسی فاصلے کے درمیان تھانے سے 2 میل کی دوری پر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم جلد ہی قادرآباد پہنچ گئے۔ پھر یوسف ماجی کے گھر تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا رقبہ 5 مرلے یعنی تقریباً 120 گز رہا ہوگا۔ دونوں کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، تاہم ان میں سے ایک کا سائز دوسرے سے مختلف تھا، یعنی چوڑائی میں دونوں کمرے برابر اور لمبائی میں ایک قدرے زیادہ تھا۔ کمروں کے سامنے ایک مناسب سا صحن اور پھر بیرونی دروازہ۔ یہ تھا یوسف ماجی کا کل گھر۔ رضیہ عرف رجو کی لاش چھوٹے کمرے کی چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس لٹکاؤ کے باعث جسم کے وزن نے اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ چھت کے جس مقام پر رجو کی لاش جھول رہی تھی، اس کے عین نیچے ایک چوبی اسٹول الٹا پڑا ہوا تھا۔ اغلب الامکان اس بات کا یہی تھا کہ اس نے مذکورہ چوبی اسٹول پر کھڑے ہو کر پھانسی کا پھندا اپنی گردن میں ڈالا ہوگا اور پاؤں کی ٹھوکر سے اسٹول الٹ دیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہونا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نتیجہ رجو کی المناک موت کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین اور یوسف ماجی کی مدد سے رجو کی لاش کو نیچے اتار کر بستر پر ڈال دیا۔ اس کمرے میں ایک چارپائی پر گرم بستر بچھا ہوا تھا اور دیگر اشیاء کی سیٹنگ سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کسی ایک شخص نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا اور جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 12 بائی 12 فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جس میں نہایت ہی مختصر سامان موجود تھا۔ یوسف ماجی اور اس کی بیوی نذیرہ عرف جیرا ماجھن کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کمرہ رجو کے استعمال میں تھا۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی نمٹائی اور متوفی کے والدین
کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کی پیمائش 12 × 15 فٹ رہی ہوگی۔ یوسف اور نذیرہ کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ میں نے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کا شدید صدمہ ہے اور میں تم لوگوں کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں نے بھی کیسی قسمت پائی ہے، یوسف ماجی گلوگر آواز میں بولا۔ اللہ نے صرف ایک اولاد دی اور اس کا نصیب بھی ایسا کہ شادی کی تو اسے راس نہیں آئی۔ 1 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب تو وہ جان ہی سے چلی گئی۔ میں ایک بار پھر بے اولاد ہو گیا۔ رجو ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم تو جیتے جی مر گئے جی۔ جیرا ماجن آنسو بہاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر میری رجو کو کھا گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کی بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی موت کے سبب تک پہنچنا میرے فرائض کا حصہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مجھے آپ ہی سے سب سے پہلے پوچھ پرچھ کرنا ہوگی۔ موت کا سبب؟ یوسف ماجی نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، جناب سبب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ رجو نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان دی ہے۔ یہ سبب نہیں بلکہ طریقہ کار ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ چھت کے شہ تیر کے ساتھ پھانسی کا پھندا باندھنا، اسٹول پر کھڑے ہو کر اس پھندے کو اپنی گردن میں فٹ کرنا، اسٹول کو پاؤں کی ٹھوکر سے گرانا اور پھندے سے جھول کر خود کو ختم کر ڈالنا، یہ سب جان لینے کے طریقہ کار میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے پر مجبور کیوں ہوئی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری انہیں گہری نظر سے دیکھا۔ وہ متوحش انداز میں مجھے ہی تک رہے تھے۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں جو کچھ جاننا چاہتا ہوں اس حقیقت تک تم لوگ مجھے پہنچاؤ گے، تم دونوں۔ ہم جیرا ماجی گھبرا کر بولی، ہمیں کیا پتہ جی رجو نے یہ خطرناک قدم کیوں اٹھایا ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے تو ہم بھلا اسے ایسا کرنے دیتے؟ ہم کچھ نہیں جانتے تھانے دار صاحب، یوسف ماجی منت زیر لہجے میں بولا، ہمیں رجو کے اس پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، کوئی بھی انسان باقاعدہ اعلان کر کے خودکشی نہیں کرتا، یہ کسی بھی تنگ آمد بعد جنگ آمد انسان کا انتہائی خفیہ پروگرام ہوتا ہے۔ پھر ہم آپ کو کیا بتائیں جی؟ یوسف ماجی شکست خوردہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ان دونوں کی دلی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان کی جوان جہان بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس جرح سے ان کی اذیت بڑھ رہی تھی، لیکن میں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے مجبور تھا۔ ایک انسان نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی، اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور جن حالات نے اس بد نصیب کو اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا، جب تک وہ میرے علم میں نہ آتے میں اپنی تفتیش کو کسی بھی سمت میں آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ میں نے قدرے نرمی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ذرا مختلف زاویے سے سوالات کا آغاز کیا، تم لوگوں کو کب پتہ چلا کہ رجو نے خودکشی کر لی ہے؟ صبح، آج صبح ہی، جیرا نے بتایا۔ رجو صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، یوسف وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہی کوئی 5:30 یا 6 بجے تک، لیکن آج جب وقت 6 سے بھی آگے چلا گیا تو ہمیں تشویش ہوئی کہ وہ ابھی تک جاگی کیوں نہیں ہے۔ میں نے جیرا سے کہا کہ رجو کو اٹھا دے، صبح کا ناشتہ رجو ہی بناتی تھی، میں نے ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اپنی دکان پر چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے تفصیلاً بتایا کہ قادر آباد کے مین بازار میں اس کی کریانہ کی دکان تھی، جہاں وہ صبح سے شام تک بیٹھتا تھا۔ اس کی دکان در حقیقت ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھی۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر مصروف رہتا اور اس کی بیوی اور بیٹی تندور کا کام سنبھالتی تھیں۔ ان کے گھر کے باہر گلی ہی میں ایک تندور اور ایک بھٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ جیرا ماجن اس تندور میں گاؤں والوں کے لیے روٹیاں لگایا کرتی تھی اور بھاڑ میں دانے، چاول، چنے اور دیگر اجناس بھونا کرتی تھی۔ اس کام میں رجو اس کی بھرپور مدد کیا کرتی تھی، اور یہی رجو اب کسی اور دنیا کی باسی ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے یکے دیگر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیرا، جب تم رجو کو اٹھانے گئیں تو تم نے اس کے کمرے میں کیا منظر دیکھا تھا؟ تھانے دار جی، وہ روحان سی ہو گئے۔ رجو روزانہ کمرے کا دروازہ تو بند کر لیتی تھی مگر کبھی اندر سے کنڈی نہیں لگاتی تھی، مگر آج صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ جب میں نے رجو کو جگانے کے لیے آواز دی
اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کا فیصلہ کیا اور اسی وقت پتہ چلا کہ دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جناب، جب جیرا نے مجھے بتایا کہ رجو نے اندر دروازے کی کنڈی لگا رکھی ہے تو میں پریشان ہو گیا۔ یوسف ماجی بھرائی ہوئی آواز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم دونوں نے کئی بار دروازے کو کھٹکھٹایا اور رجو کو آواز دی، مگر بے سود اندر سے کوئی آواز نہیں ابھری۔ مجبوراً دروازہ توڑ کر ہمیں اندر داخل ہونا پڑا۔ رات کو رجو کتنے بجے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 7 بجے۔ ہم نے ایک ساتھ باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، جیرا نے بتایا۔ اس کے بعد یوسف اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے برتن سمیٹے اور ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر برتن دھوئے اور باورچی خانے سے باہر آ گئے۔ رجو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بیرونی دروازے کو اچھی طرح بند کر کے یوسف کے پاس آ گئی تھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بس جی، ہم نے رجو کو اسی وقت آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد آج صبح اس کی جھولتی ہوئی لاش ہی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ رجو لگ بھگ 8 بجے اپنے کمرے میں گئی ہوگی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا کھانا کھانے کے دوران میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی جو رجو کو بہت بری لگی ہو، اسے دکھ پہنچا ہو؟ کوئی نہیں جی، جیرا نے اکتاہٹ آمیز انداز میں بتایا، وہی سب دن رات ایک ہی جیسے باتیں، کچھ بھی نیا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے جی تھانے دار صاحب، یوسف ماجی بھیگی ہوئی آواز میں بولا، رجو ہماری اکلوتی اولاد تھی، وہ منت و مرادوں کے بعد 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہم اسے دکھ پہنچانے والی کوئی بات کیسے کر سکتے تھے؟ کیا اس کی زندگی میں پہلے کم دکھ تھے جو ہم اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے؟ جیرا اور اس کے شوہر یوسف کا کہا اپنی جگہ 100% درست تھا، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ کسی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ بیٹھے بٹھائے شوقیہ خودکشی کر بیٹھے۔ رضیہ اور رجو نے جس انداز میں اپنی جان دی تھی، اس سے دیکھنے والوں کو بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے سینے میں غموں کا کتنا بڑا طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ رجو کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ سسرال میں صرف 1 ماہ ہی رہی تھی اور اس کے بعد میکے آ گئی تھی۔ جو لوگ رجو کی موت کی اطلاع دینے آئے تھے، ان کے مطابق رجو کو ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی، بلکہ دونوں خاندان بہت سارے اختلافی موضوعات کے لیے ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس لڑکی کی شادی کو صرف 1 سال ہوا ہو، وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میکے آ گئی ہو، اس کے دل کا حال جاننے کے لیے انسان کا عالم فاضل یا سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اسی نازک پہلو کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ یوسف میں متوفی رجو کے باپ کی مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 سال پہلے تم نے رجو کی شادی کر دی تھی؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے جناب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے جناب۔ وہ اتنا بتا کر اچانک خاموش ہو گیا تو میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پوچھ لیا، کیا ہوا یوسف، تم بولتے بولتے کیوں رک گئے ہو؟ کس کی قسمت کی بات کر رہے ہو تم؟ رجو کی، وہ گلوگیر آواز میں بولا، وہ صرف 1 ماہ اپنے خاوند کے گھر میں رہی اور اس کے بعد سے ادھر ہی پڑی ہوئی تھی، اور اب تو وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی واپسی کی وجہ کوئی نہیں جی، یوسف کے بجائے اس کی بیوی جیرا نے بیزاری سے بتایا، رجو کی ساس بہت تیز عورت ہے، میں تو پہلے ہی وہاں رجو کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں مانی اور میری بچی کو جہنم میں پھینک دیا۔ بات کے اختتام پر جیرا نے شکایتی نظر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں ساری کہانی فوراً سمجھ گئے، یقیناً رجو کی شادی یوسف کے ایما پر ہوئی تھی، جبھی وہ اپنے گھر والے کو آنکھیں دکھا کر اس شادی کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے، اگر باپ اپنے رشتہ داروں میں اولاد کی شادی کر دے یا ماں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی شادی کر دے اور بدقسمتی سے وہ شادی چل نہ سکے تو اس کا سارا الزام اسی شخص پر آ جاتا ہے جس کی مرضی سے وہ شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر لڑکے کی ماں بہت تیز ہے تو یہ بات تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگی نا؟ میں نے یوسف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اللہ نہ کرے جی وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہوں، جیرا ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، وہ لوگ تو خاندانی کمہار ہیں جناب۔ رک کر اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یوسف تم ہی بتاؤ تھانے دار کو ساری بات، میں عورتوں کے پاس جا رہی ہوں۔ رجو تو جوان جہان چلی گئی، اب اس کے افسوس کے لیے آنے والوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ جیرا نے رجو کے سسرال والوں کے لیے کمہار خاندان کے الفاظ اس طرح استعمال کیے تھے جیسے
خود وہ اعلیٰ حزب نصب رکھتی ہو۔ بہرحال میں اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے یوسف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو رجو کی سسرال والے تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کمار ہیں اور ہم ماجھی۔ وہ بڑی سادگی سے بولا۔ رشتہ داری تو اس شادی کے ذریعے ہی ہوئی تھی تھانے دار صاحب، جو 1 ماہ سے زیادہ نہیں چل بچ سکی۔ ویسے حنیف کے باپ نے میری اچھی خاصی دوستی تھی، اس رشتے کی وجہ سے اس کی دوستی میں بھی دراڑ آ گئی ہے۔ یہ حنیف کون ہے؟ میں نے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں رجو کے گھر والے کی بات کر رہا ہوں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بہت ہی بے باک بچہ ہے جناب۔ میں نے حنیف اور اس کے باپ دین محمد کے منہ کے پیچھے رجو کی شادی اس گھر میں کر دی تھی، لیکن حنیف کی ماں نے میری بچی کو 1 ماہ بھی وہاں نہیں ٹکنے دیا۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی واقعی ان لوگوں سے رشتہ داری نہیں ہے؟ میں نے تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ جی بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ دین محمد سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، مگر آج کل اس سے بھی ناراضگی چل رہی ہے، اور وجہ یہی رجو کی شادی تھی۔ اور اب تو رجو ہی نہیں رہی۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ رجو کی بے جوڑ شادی نے اس کے والدین کو گہرے رنج و الم میں ڈال دیا تھا، اور اب جو اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی، تو اس کے بعد تو گویا بوڑھے یوسف اور جیرا کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ رجو اپنے سسرال میں بس کیوں نہیں سکی تھی۔ اگر اس کی شادی کی ناکامی کا راز پتہ چل جاتا تو میں خودکشی والے معاملے کو بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتا تھا۔ ان دونوں معاملات میں کوئی لنگ ضرور پایا جاتا تھا۔ یوسف، تم نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے تمہاری بیوی جیرا بھی کہہ گئی ہے کہ رجو کی ساس بہت ہی تیز عورت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی تیزی اور طراری کی نوعیت کیا ہے، جو اس نے تمہاری بیٹی کو 1 ماہ میں ہی اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ ایک تو وہاب بی بی زبان کی بہت تیز ہیں۔ وہ رجو کی ساس کے بارے میں بتانے لگا۔ غصہ تو ان کی ناک پر رکھا رہتا ہے، پھر اس کی 7 بیٹیاں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی ماں سے کم نہیں۔ اوہ 7 بیٹیاں! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تو حنیف کی 7 بہنیں ہیں، اور اس کے بھائی کتنے ہیں؟ بھائیوں میں تو وہ اکلوتا ہی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس کی 7 بہنیں 70 بھائیوں کے برابر ہیں۔ 3 اس سے بڑی اور 4 چھوٹی ہیں، لیکن ابھی کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اوہ یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جس گھر میں جوان بہنیں کنواری بیٹھی رہیں اور ان سے چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے، وہاں اس گھر کی بہو کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تو میری رجو گھبرانے والی نہیں تھی تھانے دار صاحب، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا۔ کام کاج اور خدمت گزاری میں تو یہ کسی سے کم نہیں، لیکن وہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا تھا، جس کی جتنی بھی دیکھ بھال کر لو وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا ہی ہے۔ یہ تو کتے کی دم سے بھی ٹیڑھا معاملہ لگتا ہے۔ میں نے کہا۔ جی ہاں، وہاب بی بی اور اس کی 7 بیٹیاں ایسی ہی ہیں۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زبانی کلامی زیادتی کی بات ہوتی تو رجو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی، لیکن وہ شیطان کی چیلیاں تو حد سے گزر گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہیں پتہ، تم بتاؤ، میں نے کہا۔ میں دانستہ ہلکے پھلکے دوستانہ انداز میں اس سے بات چیت کر رہا تھا تاکہ وہ غم کے حملے سے باہر آ سکے۔ میں رجو کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی نفسیاتی ٹریٹمنٹ سے اگر میں ان کا دکھ کو کم کر سکتا تھا تو یہ بھی خاصا مثبت طرز عمل ہوتا۔ ان لوگوں نے ایک گہری سازش کے تحت رجو کو جلانے کی کوشش کی تھی، یوسف نے بتایا۔ وہ تو رجو کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی، ورنہ بستر کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاتی۔ اوہ یہ تو واقعی افسوسناک بلکہ قابل دخل اندازی پولیس واقعہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ لوگ تو مجھے جرائم پیشہ لگتے ہیں جناب، اسی لیے تو ہم نے اس واقعے کے بعد رجو کو وہاں نہیں بھیجا تھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح جہنم میں پھینک دیتے۔ اس کے بعد وہ رجو کو جلانے کی کوشش والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ پچھلی سردیوں میں لگ بھگ 1 سال پہلے، یعنی شادی کے 1 ماہ بعد، ایک رات رجو کی نندوں نے سوتے میں اس کے بستر کو آگ لگا دی تھی۔ آگ کی تپش اور دھوئیں کی گھٹن کے باعث رجو کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر بستر سے باہر نکل آئی تھی۔ اگر 5-10 منٹ تک وہ سوتی رہ جاتی تو اس کی آنکھیں اگلے جہان میں پہنچنے کے بعد ہی کھلنا تھیں۔ اس واقعے نے رجو کے اعصاب پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا اور وہ ہر وقت اسے اپنی سلامتی کا دھڑکا لگا رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ واقعہ جب اپنے والدین کو سنایا تو یوسف کی شفقت پدری اور جیرا کی ممتا نے زور مار کر انہوں نے رجو کو اپنے پاس روک لیا تھا۔
یہ وہ تفصیل ختم کر چکا تھا اور میں نے پوچھا، اس خطرناک اور سنگین صورتحال میں رجو کے شوہر حنیف کا کیا رویہ رہا؟ وہ اپنی بیوی کی حمایت میں کچھ نہیں بولا۔ اگر اس لڑکے میں اتنی ہمت اور جرأت ہوتی تو پھر دکھ کس بات کا تھا تھانے دار صاحب؟ وہ زخمی لہجے میں بولا، وہ اپنی ماں کا مرید ہے اور چھوٹی بڑی 7 بہنوں کا منا۔ یہ سب لوگ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ اس گھر میں صرف ایک دین محمد ہی معقول آدمی ہے، جس کی وجہ سے میں نے رجو کا رشتہ وہاں کر دیا تھا۔ اور جہاں تک حنیف کا تعلق ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ لڑکا ہے تو شریف بچہ، کسی عیب و فال میں بھی نہیں ہے۔ اس کا اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے، مگر ذہن غلامانہ ہے، بہت ہی ڈرپوک اور بزدل ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ ماں اور بہنوں نے جو کہہ دیا بس اس نے وہی کرنا ہے۔ مجال ہے جوان کی خواہش اور حکم کے سامنے وہ چوں بھی کر جائیں۔ بیویوں کے غلاموں کے تو بہت قصے سنے تھے، مگر بہنوں اور ماں کے غلام کا یہ قصہ بھی نرالا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، رجو لگ بھگ 1 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا اس دوران میں اس کے سسرال والوں میں سے کسی نے آ کر اس سے لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ وہاب بیوی اور اس کی 7 خبیث بیٹیوں نے تو شکر کیا تھا کہ رجو ان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ یوسف ماجی نے بتایا، البتہ دین محمد نے 2-3 مرتبہ اس بگڑی کو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پہلے اس مسئلے کو حل کرے جس کی وجہ سے رجو کو اس گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ جب تک وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی اصلاح نہیں کرتا اور انہیں بندے دی بچیاں نہیں بنا دیتا، ہم رجو کو نہیں بھیجیں گے۔ کیا دین محمد نے آپ کا مطالبہ مان لیا تھا؟ نہیں جی، اگر ایسا ہو جاتا تو رجو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ راضی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رجو کو دوبارہ اس جہنم میں جھونکنے کی غلطی نہیں کی۔ کیا دین محمد کمار بھی ادھر قادر آباد ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ لوگ ریلوے لائن کے اس پار دوسرے محلے میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی رہائش فیض پورہ میں ہے، موضع قادر آباد جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ نیم پختہ سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان میرے تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور فیض پورہ ریلوے لائن کی دوسری جانب یہ ریلوے کا مین ٹریک تھا جو نیم پختہ سڑک کے متوازی شمالاً جنوباً رواں دواں تھا۔ اسی نیم پختہ سڑک کے کنارے میرا تھانہ واقع تھا۔ یوسف، تمہاری باتوں سے تو میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ رجو اور حنیف میں میاں بیوی کا رشتہ ابھی تک برقرار تھا، یعنی نوبت ابھی طلاق تک نہیں پہنچی تھی، وہ دونوں علیحدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ سر کو اثبات جنبش دیتے ہوئے بولا۔ واقعی قانون اور شریعت کی رو سے وہ میاں بیوی ہی تھے، نہ تو ابھی تک حنیف نے رجو کو طلاق دی تھی اور نہ ہی ہماری جانب سے ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب وہ دونوں رجو کی موت تک میاں بیوی تھے تو پھر اس عظیم سانے پر حنیف کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ فیض پورہ والوں کو ابھی اس واقعے کی خبر نہ ہوئی ہو۔ رجو کی موت کی خبر تو آلے دوالے کے ہر گاؤں تک پہنچ چکی ہے تھانے دار صاحب، اس نے دکھی لہجے میں کہا، لیکن ابھی تک حنیف یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی ادھر نہیں آیا ہوں۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ کم از کم حنیف کو تو یوسف کے گھر آنا چاہیے تھا۔ دونوں خاندانوں کا لڑائی جھگڑا اور اختلافات اپنی جگہ، مگر اپنی آخری سانس تک رجو حنیف کی بیوی تھی۔ اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں یہاں پہنچتا۔ پھر قادر آباد فیض پورہ سے کوئی کوسوں میل کے فاصلے پر واقع نہیں تھا جو وہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچنے میں یا وہاں سے کسی کو یہاں آنے میں مہینے لگ جاتے۔ دونوں موضوعات کے درمیان ایک ریلوے لائن ہی تو تھی۔ میں 10-15 منٹ تک مزید یوسف ماجی کے پاس بیٹھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جس حد تک ممکن تھا میں نے اس کی دل جوئی بھی کی تھی۔ جب میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے منت زیر لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میں نے آج یہاں پہنچتے ہی موقع کی ضروری کارروائی کے بعد رجو کی لاش کو حوالدار خادم حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل کسی وقت بھی حاصل ہو سکتی تھی اور لاش کا امکان پرسوں تک کا تھا، لہٰذا انہی حقائق کی روشنی میں نے یوسف ماجی کے سوال کا جواب دے دیا۔ یوسف، تم اپنے ذہن میں پرسوں دوپہر رکھو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پرسوں صبح ہی رجو کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ میں پرسوں عصر اور مغرب کے بیچ رجو کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور یوسف ماجی کے گھر سے نکل آیا۔
تھانے واپسی سے پہلے میں نے قادر آباد میں گھوم پھر کر رجو کے حوالے سے مختلف لوگوں سے سن گن لینے کی کوشش کی تاکہ کوئی نئی یا کام کی بات معلوم ہو سکے، لیکن آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے باوجود بھی کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میں تانگے میں بیٹھا اور تھانے آ گیا۔ اب میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک کا اندھیرے میں تھا۔ یہ رپورٹ ہی اس کی موت کے راز کا پردہ چاک کر سکتی تھی۔ کوئی بھی شخص خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے اپنی جان کا دشمن نہیں ہو جاتا۔ خودکشی کرنے والے شخص کے سامنے اپنی جان لینے کا بڑا مضبوط جواز ہوتا ہے۔ وہ جواز دنیا والوں کے لیے کتنا ہی احمقانہ کیوں نہ ہو، جب انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں رہتا تبھی وہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ رجو نے ناکام ازواجی زندگی سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی ازواجی زندگی کا تو 1 سال پہلے ہی ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یہ سوچنا منطقی طور پر درست نہیں تھا کہ رجو نے اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ کام اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ایک سبب خودکشی کا کوئی حالیہ ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی ابھی ماضی قریب میں چند روز پہلے کچھ ایسا ہوا ہو رجو کے لیے ذہنی اور قلبی لحاظ سے ناقابل برداشت ہو اور اس نے اس ناگفتہ حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے موت میں پناہ ڈھونڈ لی ہو۔ آئندہ روز میں نے صبح ہی اپنے عملے کے ایک بندے کو بھیج کر فیض پورہ سے حنیف اور اس کے باپ دین محمد کمار کو تھانے بلوا لیا۔ ان لوگوں کا انٹرویو بھی بہت ضروری تھا تاکہ پہلے پتہ تو چلے کہ رجو کی موت نے اس کے شوہر اور سسر پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔ حنیف کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور بھرے جسم کا مالک ایک سیدھا سادہ شخص تھا، رنگ گندمی اور سر کے بال زیادہ سیاہ گھنگریالے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایک خاص قسم کی سادگی پائی جاتی تھی، جبکہ اس کے باپ دین محمد کی عمر 60 سے متجاوز نظر آتی۔ وہ خمیدہ کمر والا ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی جھلکتی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ رجو کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس بچی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے تھانے دار صاحب، دین محمد نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے دین محمد، بلکہ قادر آباد اور فیض پورہ کے علاوہ آس پاس کے سارے گاؤں تک رجو کی خودکشی کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے یہ سننے کے لیے تم کو تھانے نہیں بلایا، میں حقائق جاننا چاہتا ہوں۔ حقائق؟ دین محمد نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اس دوران میں حنیف گپ چپ منہ میں کھنگنیاں ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بیمار مرغے کی مانند گردن ڈالے ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، میں رجو کی موت کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس حقیقت تک تم لوگ مجھے پہنچاؤ گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ رجو نے خودکشی کیوں کی ہے۔ یہ بات آپ یوسف اور چیرہ سے پوچھیے جی، دین محمد نے کہا۔ وہ 1 سال سے ہی انہی لوگوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر رجو نے ہمارے گھر خودکشی کی ہوتی تو آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے تھے۔ رجو اگر 1 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں بھی تم لوگوں کا ہی قصور ہے نا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری بیوی اور 7 بیٹیوں نے اس بیچاری کو سسرال میں سکھ کا سانس ہی کب لینے دیا تھا؟ میں مانتا ہوں میری گھر والی وہاب بی بی زبان کی تھوڑی تیز ہے، دین محمد وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روٹھ کر اپنے شوہر کا گھر ہی چھوڑ دے۔ سسرال میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے نباہ کرنا پڑتا ہے تھانے دار صاحب۔ آپ سیانے بیانے ہیں، میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا، نباہ کرنے والی بات ہر معقول آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رجو اپنی ساس کی زبان درازی کی وجہ سے سسرال چھوڑ کر میکے نہیں جا بیٹھی تھی۔ اس کے اس فعل کی وجہ کوئی اور تھی۔ دین محمد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سی وجہ جی؟ اسے یوسف اور چیرہ نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اس میں رجو کی کم اور اس کے والدین کی مرضی زیادہ شامل تھی۔ تو پھر سارا قصور اس کے ماں باپ کا ہوا نا؟ دین محمد نے مجھ پر چوٹ کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، قصور یوسف اور چیرہ کا نہیں بلکہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹیوں، تمہارے بیٹے اور سب سے بڑھ کر تمہارا قصور ہے۔ دین محمد: میرا قصور؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ تم اپنے گھر کے سربراہ ہو دین محمد، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے گھر میں دن رات کیا ہو رہا ہے اس کی تمہیں خبر ہونا چاہیے۔
ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل ہونا چاہیے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور مجھے ہے خبر، تمہیں خاک بھی خبر نہیں دین محمد، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے گھر کے معاملات پر دھیان ہوتا تو پھر کوئی بھی خرابی نہیں ہونا تھی، آج رجو اپنے گھر میں راضی خوشی رہ رہی ہوتی، اور اللہ کے کرم سے یہ لوگ ابھی تک 2 سے 3 بھی ہو چکے ہوتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، لیکن ایسا نہ ہونے میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ تمہارے قصور لاتعداد میں، مگر ان سب میں سے بڑا قصور فرائض سے غفلت برتنا ہے۔ میں نے کون سی غفلت برتی ہے جناب والا؟ وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوتیں تو تمہیں پتہ ہوتا کہ اس گھر میں تمہاری بیوی اور بیٹیاں رجو پر کون کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھیں۔ زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایسی بھی کیا دشمنی تمہاری بیٹیوں نے اس بیچاری کو جلا کر مارنے کی کوشش کر ڈالی؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ تو رجو کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زندہ بچ گئی۔ اگر آگ کی تپش اور دھوئیں کی مخصوص گھٹن سے اس کی آنکھ نہ کھلتی تو 1 سال پہلے ہی اس کی موت واقع ہو چکی ہوتی۔ تھانے دار صاحب، یہ حقیقت نہیں ہے، دین محمد نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ کوئلوں والی دہکتی ہوئی انگیٹھی رجو کی چارپائی کے قریب پڑی تھی، لحاف کا کونا انگیٹھی میں گرا تو اس نے آگ پکڑ لی۔ میری بیٹیوں نے تو آگ بجھانے میں بھرپور مدد کی تھی۔ ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حنیف نے یکبارگی کہا، میں اس وقت رجو کے برابر والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ جب یہ ہڑبڑا کر اٹھی تو اس کا شور سن کر میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں نے ہی چلا چلا کر سب کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ میری بہنیں فوراً بھاگی ہوئی آئیں اور ہم سب نے مل کر آگ بجھائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ رجو کی جان بچ گئی تھی۔ برخوردار وہ خاموش ہوا تو میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ وہ میرے طنز کی تہہ تک نہیں پہنچا اور جلدی سے منہ کھول کر مجھے زبان دکھاتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، میں گونگا نہیں ہوں، یہ دیکھیے میری زبان۔ اگر گونگے نہیں ہو تو بیمار جانور کی طرح گردن جھکا کر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، اتنی دیر سے یہاں تمہاری بیوی کا قصہ چل رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، کیوں؟ وہ اپنی داست میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ابا جی بول رہے تھے نا، اس لیے میں چپ بیٹھا تھا، اور پچھلا پورا سال بھی تم نے چپ بیٹھے بٹھائے ہی گزار دیا ہے نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، ایک بار بھی تمہیں اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا؟ اگر تمہاری بات کو سچ مان لیا جائے کہ رجو روٹ کر میکی جا بیٹھی تھی تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم اس کو منا کر لانے کا بنتا تھا کہ نہیں؟ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے واپس لانے کی، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے گھر والے ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا مطالبہ؟ رجو کی ماں کا مطالبہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں، حنیف نے بتایا۔ چاچی جیرا اور چاچا یوسف کی خواہش تھی کہ رجو کے ساتھ الگ گھر میں رہوں۔ حنیف کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے بہت واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ دو رخ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں کل ہی رجو کے ماں باپ سے بھی ایک بھرپور ملاقات کر کر آیا تھا۔ دنیا کے کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کی شادی شدہ بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے، لیکن اگر دنیا کے کسی بھی والدین کو یہ یقین ہو جائے کہ سسرال میں ان کی بیٹی کے لیے جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر اسے میکے سے جانے نہیں دیتے، اور یہ ان کا حق اور دانش مندی کا مظاہرہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں نے حنیف سے پوچھا، تم جھوٹ بول رہے ہو یا مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ ابا جی سے ہی پوچھ لیں۔ ابا جی سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ میں رجو کے باپ اور اس کی ماں سے کیوں نہ پوچھوں؟ اگر تم رجو کو منانے اور واپس لانے کے لیے وہاں گئے ہوں گے تو انہیں زیادہ پتہ ہوگا، یا تمہارے ابا جان کو۔ وہ نگاہ چرا کر ادھر ادھر تکنے لگا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں مزید 10 منٹ تک ان دونوں باپ بیٹے کو مختلف زاویوں سے گھستا رہا، پھر ایک تنبیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا تم فیس پورا سے باہر نہیں جاؤ گے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اسی شام موصول ہو گئی۔ اگرچہ یہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تھی، لیکن اسے سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والی رپورٹ کہا جائے تو انصاف ہوگا۔ اس رپورٹ نے مجھے بہت دیر تک اور دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق متوفی رضیہ عرف رجو نے موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی، اور سنسنی خیز پہلو اس پوسٹ مارٹم کا یہ تھا کہ وہ اپنی موت کے وقت 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ علاوہ ازیں اس کے معدے میں خون کے ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کے جسم میں زہر کی ایک خاص مقدار پہنچائی گئی تھی۔ رجو کی موت در حقیقت اس زہر کے باعث ہوئی تھی یا پھانسی کے پھندے کے سبب، یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل تھا۔ تاہم موت کا وقت بڑے وثوق کے ساتھ 10 اور 12 بجے کے درمیان ہی بتایا گیا تھا۔ یہاں پر رجو کی موت کے بارے میں 2 انداز میں سوچا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، اس نے موت کو گلے لگانے کے لیے زہر کھایا اور پھر اس خیال سے کہ شاید یہ زہر اس مقصد کے لیے پورا کرنے میں کامیاب نہ رہے تو اس نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، یعنی کہ ہر وہ 2 صورت اس نے زندگی قید سے رہائی حاصل کرنا چاہی تھی۔ نمبر 2، اس نے خود زہر نہ کھایا ہو بلکہ کسی نے اسے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا ہو، اور اس خیال سے کہ شاید وہ زہر اس کی زندگی میں کام تمام نہ کر پائے، اور اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے اسے پھانسی بھی دے ڈالی، اور وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رجو کی زندگی کا خاتمہ کیوں ضروری ہو گیا تھا؟ اس سلگتے ہوئے سوال کا جواب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ نہایت ہی سنسنی خیز اور توجہ طلب انکشاف تھا۔ جو عورت پچھلے 1 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہو اور اپنے شوہر سے اس کا کوئی ربط ضبط میل ملاپ نہ ہو، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے کردار سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا اس دوران میں رجو کسی نامحرم مرد سے ملتی رہی تھی اور اس خفیہ ملاپ کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی؟ یہ قیاس کرنا احمقانہ تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ خود بخود ہو گیا تھا۔ اس امر میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ خود بخود والے معجزے اب نہیں ہوا کرتے۔ اب دنیا میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک ٹھوس وجہ تھی۔ عقل انسانی اس وجہ تک رسائی رکھتی ہے اور مشکل سے مشکل عقدے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے یا کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس بچے کو کوئی نہ کوئی باپ بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ باپ جائز ہو یا ناجائز۔ رجو اگر 2 ماہ کے حمل سے تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ پچھلے 1 سال سے رجو جس نوعیت کے حالت سے گزر رہی تھی اس کے مطابق وہ ذمہ دار مرد اس کا شوہر حنیف تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر پیاز کے مانند پرت در پرت لاتعداد سوال رکھتا تھا۔ پیاز اور پیار میں صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ پیار میں اگر ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ پیاز بن جاتا ہے۔ جس طرح پیاز چھیلنے والے کو رلاتا ہے اسی طرح پیار بھی رلاتا ہے۔ نقطے کی اونچ نیچ کیا گل کھلاتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ انسان محرم سے مجرم بن جاتا ہے۔ رجو بھی ایک مجرم تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں پھوٹنے والی کونپل کسی نامحرم سے ملاپ کا نتیجہ تھا۔ وہ نامحرم بھی مجرم تھا اور مجھے اسی نامحرم کی تلاش کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے ایک نہایت ہی اہم معاملہ طے کر لینا بھی ضروری تھا۔ رجو نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کیا گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر 2 جواب رکھتا تھا اور دونوں ہی منطقی اعتماد سے درست نظر آتے تھے۔ اول یہ سوچا جا سکتا تھا کہ رجو نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ 1 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی مرد سے اس کا میل ملاپ ممکن نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں ممکن نہیں تھا۔ وہ ہماری زندگی میں لوگوں کی نظر کی بہت اہمیت ہے، ہم اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک ایک سانس بہت احتیاط کے ساتھ لینا پڑتا ہے تاکہ اس نازک آبگینے کو ہمارے کسی عمل سے ٹھیس نہ لگ جائے۔ لوگوں کی نظر میں رجو کا حاملہ ہو جانا گناہ کے زمرے میں جاتا تھا، اور گناہ تو آخر گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا بوجھ زیادہ عرصے تک اٹھائے پھرنا ہماشہ کے بعد کی نہیں ہے۔ رجو کو جب یہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ اپنے فعل کو زیادہ عرصے تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو اس نے موت کو گلے لگا لینے میں ہی عافیت محسوس کی ہوگی۔ اب اس نے زہر کھانے کے بعد خود کو پھانسی دی یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد زہر کھایا؟ اس معاملے کا بعد میں ہی طے کیا جا سکتا تھا۔ دوم ایک امکان یہ بھی تھا کہ رجو کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے کرتوت کو یوسف ماجی اور اس کی بیوی جیرا کو خبر ہو گئی ہو۔ بیٹی کے کارنامے کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملی بھگت سے رجو کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ہمارا معاشرہ عجیب دوغلا معاشرہ ہے۔ اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہے ہم اس پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اور دوسرے کے گھر میں اگر کچھ
نظر آ جائے تو اس کو اچھالنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں والدین کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنی رسوئی اور جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے کوئی بھی خطرناک اور سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ رجو کا گناہ کھل جانے کے بعد ہی اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے دائمی نیند سلا دیا گیا ہو۔ اس نظریے میں مجھے ایک خاصی کھٹک رہی تھی، وہ یہ کہ یوسف ماجی اور اس کی بیوی جیرا یا دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ ایک حتمی فیصلے پر پہنچے ہوں کہ بعض زہر دے کر اس مصیبت سے نجات تو حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ کام ان دونوں کے بس کا نہیں تھا کہ وہ مری ہوئی یا سوئی ہوئی ہو، بے ہوش یا رجو کو اٹھا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے۔ اس حوالے سے ذہن رجو ہی کی طرف جاتا تھا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ جب وقوع کی صبح رجو حسب معمول بیدار نہیں ہوئی تو انہوں نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ تب پتہ چلا تھا کہ اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ حالانکہ ان کے بیان کے مطابق رجو رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیتی تھی، مگر اس نے کبھی دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر کمرے کے اندر رسائی حاصل کی تھی۔ اگر جیرا اور یوسف کے بیان میں صداقت تھی تو پھر رجو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کی ذمہ دار خود تھی۔ میرا دھیان ایک تیسرے امکان کی طرف بھی جا رہا تھا۔ جب انسان پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کی نگاہ میں نئی نئی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ شاید اس لیے قادر مطلق نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں انسانوں کو بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ غور و فکر انسان کی زندگی کی پیچیدہ سے پیچیدہ گھٹی کو بھی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ میرا ذہن بھی ایک نئے اور زیادہ متاثر کن انداز میں سوچ رہا تھا، جو منطقی اعتبار سے بھی زیادہ قابل قبول نظر آتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ رجو کے کارنامے کی اس کے ماں باپ کو خبر ہو گئی ہو، انہوں نے اسے لعن طعن کی ہو اور وہ خود بھی اپنے کیے پر نادم ہو، اور دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر ڈالی ہو۔ سوئے اتفاق یہ کہ دونوں کی کارکردگی کا دن اور وقت آپس میں میچ کر گیا ہو۔ آپ نہیں سمجھے نا؟ چلیں میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب رجو کو خبر ہوئی کہ وہ اپنے کارنامے کو دنیا والوں کی نظر سے زیادہ عرصے تک چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو اس نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر جان دے دی۔ دوسری جانب جب رجو کے ماں باپ کو اس کے کارنامے کی خبر ہوئی تو انہوں نے بدنامی اور رسوائی کے خوف سے رجو کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات اسے زہر دے دیا۔ اب یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ جس رات انہوں نے رجو کو زہر دیا اسی رات اس نے خود کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہٰذا جو دوہری موت کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف خطرناک زہر نے کام کیا اور دوسری طرف جانب پھندے نے اس کی سانس کو موقوف کر دیا۔ اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ تینوں میں سے جو بھی بات درست تھی، اس کا فیصلہ تو تحقیق و تفتیش کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ رجو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صرف یہ لکھا ہوتا کہ اس کی موت کا سبب پھانسی کا پھندا ہے تو شاید اس کیس میں مجھے زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کیس کی فائل داخل دفتر ہو جاتی اور اس کے بعد زندگی معمول پر آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دو انتہائی خطرناک باتیں درج تھیں۔ نمبر 1، رجو کے معدے اور خون میں کسی خطرناک زہر کے اثرات پائے گئے تھے، اور یہ زہر اس نے خود کھایا تھا یا کسی نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی، اس کا فیصلہ بعد میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ بھی بہت نازک اور حساس نقطہ تھا اور مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ پوری رات میں نے اسی معاملے پر سوچ بچار میں گزار دی اور اگلی صبح پہلی فرصت میں قادر آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اگر چاہتا تو جیرا اور یوسف ماجی کو تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور خود ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں دیہات میں صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جب میں قادر آباد پہنچا تو لوگ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مرد تو الیل صبح گھر سے نکل جاتے تھے جب چاروں جانب اندھیرے کا راج ہوتا ہے۔ بعد ازاں ان کی گھر والیاں ان کے لیے ناشتہ پانی لے کر ادھر کھیتوں ہی میں پہنچ جاتی ہیں۔ منہ اندھیرے کھیتوں میں محنت اور مشقت کے بعد سورج اگنے پر گھر کا بنا ہوا خالص خوراک پر مشتمل ناشتہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کھانے کی لذت، غذائیت اور لطف کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں حوالدار خادم حسین کے ساتھ جب یوسف ماجی کے گھر پہنچا تو ان میاں بیوی نے سوالیہ نظروں سے ہمارا استقبال کیا
اور ان کی نگاہیں ہمارے عقب میں بھی کسی چیز کو تلاش کرتی دکھائی دیں۔ جلد ہی ان کی تلاش کا موضوع زبان پر بھی آ گیا۔ ہم گھر کے اندر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ یوسف نے پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش نہیں آئی اب تک؟ لاش بھی آ جائے گی دوپہر تک، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ کچھ اور کیا آیا ہے جی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں اور یوسف ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ جیرا باہر عورتوں کے ساتھ مصروف تھی۔ آج چونکہ رجو کی تدفین بھی متوقع تھی، لہٰذا تعزیت کے لیے آنے والوں کا بھی تانا باندھا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین کو باہر ٹانگے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال گھر کے اندر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ گھر رجو کی المناک موت کے بعد جس قسم کے حالات اور کیفیات سے گزر رہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان لوگوں نے پوچھ گچھ کرتے ہوئے اپنے انداز کو نرم رکھا جائے۔ لہٰذا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف، میں نے کل صبح حنیف اور اس کے باپ دین محمد کو تھانے بلایا تھا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے رجو کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، بلکہ آپ لوگوں نے زبردستی رجو کو اپنے گھر میں روک رکھا تھا۔ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حنیف اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور رجو کے ساتھ الگ گھر میں رہے۔ ان باپ بیٹے نے اگر ایسی بات کی ہے تو سراسر بکواس کی ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، حقیقت کیا ہے یہ پورا پنڈ جانتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی رجو کی موت پر تعزیت کرنے یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی، یوسف ماجی نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، جس دن آپ آئے تھے نہ اسی شام حنیف اور دین محمد آئے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولا، بس اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ حنیف رجو کی تدفین فیض پورہ میں تو نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے ایک خاص انداز سے پوچھا۔ کچھ بھی ہے، لڑائی جھگڑا اور ناراضگی اپنی جگہ، مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ رجو آخری سانس تک حنیف کی بیوی تھی۔ میں دانستہ اس قسم کی ہلکی پھلکی باتیں کر کے یوسف کے غم کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد میں جس نوعیت کا سنگین انکشاف کرنے والا تھا وہ اس کے دماغ کے پرچے اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، یعنی ماں باپ، بھائی بہن۔ ان رشتوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے بنے بنائے ملتے ہیں، ان کو نبھانا بھی نہیں پڑتا، یہ خود ہی نبھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ہزار کوشش کر لیں لیکن ان خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بولنے کے بعد وہ متفق ہوا اور پھر حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک دیہاتی کو دیکھتا چلا گیا۔ ان لمحات میں وہ خاصی دانشمندانہ باتیں کر رہا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، اور دوسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں انسان زبانی اقرار سے قائم کرتا ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ۔ ایسے رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے اور یہ خاصا مشکل کام ہے، اس میں بڑی نزاکتیں ہیں۔ حنیف اور رجو کے بیچ جو رشتہ 1 سال پہلے قائم ہوا تھا وہ کاغذی طور پر تو رجو کی موت تک برقرار رہا تھا، لیکن اصل میں میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت باقی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ پھر رکا اور 2-4 گہری سانس لینے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اول تو حنیف نے ایسی کسی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ رجو کی تدفین فیض پورہ میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا بھی تو میں اس کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رجو کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد تو حنیف اس کا شوہر کہلانے کا حق ہی کھو چکا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور بھی خاص بات یہ ہے کہ تھانے دار صاحب، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سی خاص بات؟ قادر آباد اور فیض پورہ 2 الگ الگ گاؤں ضرور ہیں، لیکن ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے، بس بیچ میں ریل کی ایک پٹری ہی تو ہے، ادھر قادر آباد ادھر فیض پورہ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ان دونوں گاؤں کا قبرستان ایک ہی ہے، رجو کو ہر صورت میں اسی قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ یہ تم نے بہت پتے کی بات بتائی ہے یوسف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گویا فرق صرف تجہیز و تکفین کا ہے، ورنہ تدفین کا مقام تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، رجو کا کفن اور جنازہ قادر آباد سے اٹھے گا اور وہ اسی قبرستان میں میرے ماں باپ کی قبروں کے پہلو میں دفن کی جائے گی، جہاں فیض پورہ کے مردوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اسی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ کسی نے اعتراض کیا بھی نہیں۔ حنیف اور اس کے گھر والوں کی جانب سے ایسی کوئی بات سامنے آ سکتی تھی اور انہوں نے تو شکر ہی کیا ہوگا کہ رجو گئی، ان کی جان چھٹی۔ لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے سوال کیے بنا نہ رہ سکا، لیکن کیا یوسف؟
تھانے دار صاحب، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے رجو کی لاش کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا کہ لاش بھی آ جائے گی، ابھی تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کچھ اور کیا آیا ہے، مگر آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس کی حالت کو میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے کافی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اب ایسا موقع تھا کہ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر کھل کر اس سے بات کر سکتا تھا۔ یوسف، وہ جو میں نے کچھ اور آنے کا ذکر کیا تھا نا، میں نے نہایت معتدل انداز میں کہا، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے تھانے دار صاحب؟ یوسف نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ لکھا تو بہت کچھ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں یوسف۔ وہ ہماتن گوش ہوتے ہوئے متصفر ہوا۔ کون سی 3 اہم باتیں ہیں جناب؟ نمبر 1، میں نے بتانا شروع کیا، رجو کی موت وقوع کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ وہ میری بات پوری کرنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم تحمل اور توجہ سے سنو گے تو اس کے اندر بہت سی خاص اور خاص الخاص باتیں بھی نکل آئیں گی۔ میں نے ہلکی سرزنش کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دوسری اہم بات یہ کہ رجو کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نہیں کہہ رہا یوسف، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ سچائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ رجو کے معدے اور خون میں ایک خطرناک زہر کے آثار پائے گئے ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ مگر رجو نے تو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر جان دی ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی لاش کو جھولتے ہوئے دیکھا ہے، پھر یہ زہر والی کہانی کا کیا مقصد ہے؟ ایک بات کا یقین کر لو اور بہت اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ زہر والی بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میں نے غمگین انداز میں کہا، میں نے بتایا نا، میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے کہ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو رجو کی لاش پھانسی کے پھندے سے جھول رہی تھی۔ میں نے بے جان رجو کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور تمہاری مدد ہی سے میں نے اسے پھانسی سے نکال کر بستر پر لٹایا تھا، یعنی اس کی لاش کو۔ مگر کیا؟ صورتحال اتنی سنسنی خیز ہو گئی تھی کہ وہ خود کو سوال کرنے سے نہ روک سکا۔ مگر یہ کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رجو کو ایک خطرناک زہر دیا گیا ہے۔ اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے ہیں۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، رجو کی موت کے بعد میں اور جیرا باقی بچے ہیں۔ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم اسے ایک ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچ سکتے۔ زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے تھما، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے خود دروازہ توڑ کر اندر کا منظر دیکھا تھا تھانے دار صاحب۔ رجو کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی تھی اور میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے۔ لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ رجو کا ایسا سنگین قدم اٹھانے میں کس نے مجبور کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے دیکھا، وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ واقعی میں رجو کی موت کے سبب سے واقف نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی حالت پر مجھے دکھ کے ساتھ ہی افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ ایسا مرحلہ تھا کہ میں اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے صورتحال کی سچائی یوسف ماجی پر آشکار کرنا ہی تھی، چاہے اس سے اسے انتہائی صدمہ پہنچتا یا خوشی۔ یہ کڑوا گھونٹ مجھے ہر حال میں بھرنا ہی تھا۔ تم تو کچھ نہیں جانتے یوسف، مگر میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سب معلوم ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے رجو کی موت کا سبب بہت واضح کر دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس وقت رجو کی موت واقع ہوئی وہ 2 ماہ کے پیٹ سے تھی۔ او خدایا! وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں یہ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ یا مولا، مجھے اٹھا لے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی رجو کی طرح تو اپنے پاس بلا لے۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ واقعی اپنی بیٹی کے اس راز سے ناواقف تھا۔ میرے انکشاف نے گویا اس کے سر پر ماؤنٹ ایورسٹ کا
لاغ رکھا تھا۔ وہ دکھ، رنج اور حیرت سے ملی جلی کیفیت میں تھا۔ خود کو سنبھالو یوسف، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ رجو نے پھانسی لگا کر اپنی جان دی، اسی طرح یہ بھی ایک سچ ہے کہ اسے زہر بھی دیا گیا ہے یا اس نے خود ہی زہر کھایا ہے، اور اس کی موت کی وجوہات پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑی وضاحت کے ساتھ درج کر دی گئی ہیں۔ میری بیٹی ایسا نہیں ہو سکتی تھانے دار صاحب، وہ غموں سے بوجھل اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ 1 سال سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم اس کے کردار سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ گناہ کے راستے پر چل رہی تھی؟ والدین کا دل اپنی اولاد کے معاملے میں ذرا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اور پھر لاڈلی اور اکلوتی اولاد کا معاملہ ہی کچھ زیادہ نازک اور حساس ہوتا ہے۔ میں یوسف ماں جی کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو بہت گہرائی سے سمجھ رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، یوسف، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج جس شفاف سچائی کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے، اس موضوع پر ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے۔ وہ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ سوال بھری آنکھوں سے مجھے تکنے لگا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے نہایت ہی نرمی سے کہا، فی الحال اس سے کہ ہم اس امور کو دیکھنا ضروری ہے۔ جی، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ دونوں میاں بیوی میں کوئی رجو کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے خود ہی زہر کھا لیا ہوگا۔ جی، یہی ہو سکتا ہے، وہ کسی ربورٹ کے مانند تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے زہر کھایا ہوگا، اس کے بعد خود کو پھانسی پر لٹکایا ہوگا تاکہ اس کے زندہ بچ رہنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، دور، بہت دور۔ ہاں، وہ چلی گئی اور اپنے پیچھے ان گنت سوالات بھی چھوڑ گئی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اچانک سوال کیا، یوسف، میں پہلی مرتبہ تمہارے گھر آیا تھا، تم دونوں میاں بیوی کی باتوں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وقوع کی شام تم تینوں نے ایک ساتھ باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ تم لوگوں نے لگ بھگ 7 بجے کھانا کھایا تھا اور 8 بجے تک کچن سمیٹنے کے بعد رجو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، پھر اگلی صبح لوگوں کو اس کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش ہی ملی تھی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تم لوگوں کے ہاں کتنے سالن بنتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا اشارہ ہنڈیا یعنی ہانڈی کی طرف ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وقوع کی رات گھر میں کوئی ایک ہی ہانڈی بنی تھی یا ایک سے زیادہ؟ جناب، ہمارے گھر میں عموماً کھانا ہی نہیں بنتا، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ جیرا تندور پر روٹی لگاتی ہے تو وہیں پر ایک آدھ سالن روز بنا لیتی ہے۔ وہ سالن ہمارے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم گاہکوں کو بھی فروخت کرتے ہیں، اور ایک دن میں ایک ہی سالن بنایا جاتا ہے جس سے ہم گھر کے لیے الگ نکال لیتے ہیں، باقی تندور پر بیچ دیتے ہیں۔ روٹی بھی تندور ہی سے لے کر ہم گھر میں بھی کھاتے ہیں۔ سمجھ گیا میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، یعنی روزانہ تم لوگ تندور کے کھانے سے ہی گھر کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہو؟ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ وقوع کی رات تم تینوں نے ایک ہی کھانا کھایا تھا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اور کسی کے جسم میں زہر نہیں پہنچا، صرف رجو کے معدے میں ہی زہر پایا گیا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اس کھانے میں کسی قسم کا زہر شامل نہیں تھا، ورنہ تم تینوں لگ جاتے کام سے اور صبح ایک نہیں بلکہ تمہارے گھر میں سے 3 لاشیں برآمد ہوتیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے ہلکی سی بیزاری کے ساتھ میری بات کے جواب میں تبصرہ کیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ آپ کے کھانے کے حوالے سے اتنا کریت کر کیوں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو شک تھا کہ کہیں رجو نے رات میں زہریلا کھانا تو نہیں کھا لیا ہے؟ یوسف، شک کرنا پولیس کی مجبوری ہے، کیونکہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کیا رجو رات کے کھانے کے بعد دودھ وغیرہ پینے کی بھی عادی تھی؟ اب وہ میرے زاویہ سوالات کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، لہٰذا بڑے اعتماد سے بولا، نہیں جناب، وہ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ میں رجو کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ 1 منٹ آپ ادھر ہی رکیں، میں وہ کمرہ خالی کرواتا ہوں۔ وہ میری طرف
بات کو سمجھتے ہوئے بولا۔ تعزیت کے لیے آنے والی عورتیں ادھر ہی بیٹھی ہیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تم وہاں کی عورتوں کو اس کمرے میں لے آؤ۔ جب رجو والا کمرہ خالی ہو جائے گا تو پھر میں اطمینان سے اپنی کارروائی کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ جلدی سے بولا۔ پھر کہا، رجو کے کمرے کی تلاشی تو آپ نے پہلے ہی لے لی تھی؟ ہاں لے لی تھی، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے سامان کو اچھی طرح چیک نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ رجو نے خودکشی کی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد یہ معاملہ خودکشی سے بڑھ کر کہیں اور چلا گیا ہے، لہٰذا اب اس کے ذاتی سامان کی تلاشی لینا بھی از حد ضروری ہے۔ کیا تم لوگوں نے اس کے استعمال کی چیزوں کو ادھر ادھر تو نہیں کر دیا؟ میرے آخری سوالیہ جملے کے جواب میں اس نے کہا، نہیں جناب، ہم نے اس کمرے کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا، سب جو کا توں ہی پڑا ہے، اور جہاں تک رجو کے ذاتی استعمال کی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ ایک ٹرنک کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتے ہوئے یوسف ماجی کے گھر سے نکل کر باہر حوالدار خادم حسین کے پاس آ گیا۔ خادم حسین تانگے کے قریب ہی کھڑا کوچان سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایک دم اٹینشن ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے خادم حسین؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس جی گپ شپ ہو رہی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ تو اندر مصروف ہو گئے تھے، میں نے سوچا وقت گزاری کے لیے کوچوان چاچا ہی سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ وقت گزاری بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ کسی مقصد کی خاطر ہونا چاہیے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، تم گپ شپ ہی میں مگن ہو یا آس پاس کے ماحول پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے؟ جناب آپ کا شاگرد ہوں، ایسی غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فخریہ سینہ تان کر بولا۔ اگر غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چستی اور پھرتی دکھائی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تمہاری اس چستی اور پھرتی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جناب میں نے ایک خاص بات محسوس کی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں وہ آپ کی نظر میں کیوں اہمیت بھی رکھتی ہوگی یا نہیں، تم بات تو بتاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی اہمیت اور فضولیت کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا۔ جناب بظاہر کوچوان سے گپ شپ کر رہا تھا، لیکن ارد گرد کے ماحول پر بھی میری گہری نظر تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، ہم اس وقت چلتے چلتے کوچوان سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے تاکہ اطمینان سے بات کر سکیں۔ میں نے یوسف ماجی کے گھر کے آس پاس ایک نوجوان کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوجوان کے ذکر پر میرا چونک جانا لازمی بات تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی متقاضی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس شخص کو تلاش کرنا ہے جس کے ساتھ رجو تنہائی میں وقت گزارتی تھی، اور ایک معقول انداز کے مطابق اس شخص کو کوئی نوجوان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کسی قسم کا نوجوان تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ گورا چٹا قد، درمیانہ جسم، بھرا بھرا اور خوبصورت۔ خادم حسین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تم نے بتایا کہ وہ یوسف ماجی کے گھر کے قریب بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اس کی بے چینی کیا کہتی تھی؟ میں نے جو محسوس کیا ممکن ہے وہ غلط ہو، خادم حسین گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ نوجوان کسی قسم کی ٹوہ میں ہو، وہ رجو والے واقعے کی مناسبت سے کچھ جاننے کی کوشش میں ہو۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کیا تم نے اس نوجوان سے بات وغیرہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں جناب، وہ بتانے لگا، میں نے بس اسے دور ہی سے واچ کیا ہے، وہ مجھے 2-3 بار یہاں نظر آیا ہے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں گہری تشویش پائی جاتی تھی، جیسے وہ رجو کے حوالے سے کوئی خاص بات جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ خادم حسین کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں مجھے جس شخص کی تلاشی تھی، یہ وہ نوجوان بھی ہو سکتا تھا جس کا ذکر حوالدار خادم حسین مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، تم نے اس بے چین نوجوان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، لیکن کیا اسے کسی اور سے باتیں کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ یہاں تو بہت سے لوگ موجود ہیں نا؟ خادم حسین کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا خادم حسین، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ملک صاحب، ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کون سی بات خادم حسین؟ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بھول گئے ہو تو اب بتا دو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ جناب وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس نوجوان کو کسی سے باتیں کرتے تو نہیں دیکھا، وہ بتانے لگا، اور نہ ہی یہاں موجودہ لوگوں میں سے کسی نے اس سے بات کی۔ کیا مطلب ہے خادم حسین؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہ ہو، وہ ان لوگوں کے لیے اجنبی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر
مگر کیا خادم حسین؟ وہ ادھوری بات کو چھوڑ کر رکا تو میں نے پوچھا۔ مگر یہ کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ میں نے اسے ہر بار بہت جلدی اور بے قراری میں دیکھا۔ وہ لوگوں میں گھلنے ملنے کے بجائے دور سے گزرتا رہا ہے۔ متلاشی اور کھوجتی ہوئی نگاہ سے وہ یوسف ماجی کے دروازے کو دیکھتا اور تیزی سے آگے بڑھ جاتا، جیسے وہ دروازے میں سے کسی کے نکلنے کا منتظر ہو یا پھر وہ دروازے کے راستے اندر جھانکنے کا خواہش مند۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس نوجوان کو ہم کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتے خادم حسین۔ جی ملک صاحب، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ خادم حسین، تم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا اچھی طرح مطالعہ کر چکے ہو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تم نے جس بے چین نوجوان یوسف ماجی کے گھر کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق متوفی رجو سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صرف سوچو ہی نہیں بلکہ اس انداز میں عمل بھی کرو۔ حکم ملک صاحب۔ اسی لمحے میں نے یوسف ماجی کو گھر کے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً اسے میری تلاش تھی، وہ میرے معائنے کے لیے رجو والا کمرہ خالی کروا چکا ہوگا۔ میں نے خادم حسین سے کہا، دیکھو مجھے ابھی یوسف کے گھر کے اندر جانا ہے، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ اس دوران میں تم اپنی ساری توجہ اس بے چین نوجوان پر مبذول کر دو۔ وہ جیسے ہی دکھائی دے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہے گا۔ تم اس وقت پولیس کی مدد وردی میں ہو اور اگر کسی بھی حوالے سے اس نوجوان کا رجو کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے تو وہ پولیس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم اس حوالے سے اتنا بھی معلوم کر لو گے کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا، تم میری بات سمجھ گئے نا؟ جی ملک صاحب، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس نوجوان کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور حوالدار خادم حسین کو وہیں چھوڑ کر یوسف ماجی کی معیت میں ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ رجو کا رہن سہن گھر کے چھوٹے کمرے میں تھا۔ یہ ایک چکور کمرہ تھا اور وقوع کی صبح اس کمرے کی چھت سے میں نے رجو کی لاش لٹکی ہوئی دیکھی تھی۔ میں موقع کی کارروائی کے دوران اس کمرے کے پہلے ہی بھی جائزہ لے چکا تھا، لیکن اس وقت میں نے رجو کے ذاتی استعمال کے سامان کی تلاشی نہیں لی تھی۔ یوسف ماجی نے مجھے اپنی متوفی بیٹی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس نے میری سہولت کے لیے رجو کی چارپائی کے ساتھ ہی ایک کرسی بھی رکھ دی تھی۔ وہ اس کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں یہاں بیٹھنے یا آرام کرنے نہیں آیا یوسف۔ میں نے گہری نظر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں سرکار، آپ رجو کے استعمال کا سامان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ اس کرسی پر تشریف رکھیں، میں رجو کا سامان ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں سوالیہ نظر اسے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چارپائی کے پاس اکڑو بیٹھا اور پھر جھک کر چارپائی کے نیچے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں دلچسپی سے اس کی کارروائی کا ملاحظہ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر اس کی کوشش کے برابر ثابت ہوئی اور اس نے چارپائی کے نیچے سے کھینچ کر ایک چستی ٹرنک برآمد کیا۔ پھر اس ٹرنک کو اٹھا کر رجو کی چارپائی پر رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری بچی کے استعمال کی ساری چیزیں اسی ٹرنک کے اندر رکھی ہیں۔ وہ عام سائز کا ایک چستی ٹرنک تھا جس کی کنڈی تو لگی ہوئی تھی، تاہم اس کنڈی میں تالا لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یوسف، رجو کی موت کے بعد کسی نے اس ٹرنک کو کھولنے کی یا اس میں کچھ نکالنے کی کوشش تو نہیں کی؟ جناب، اس ٹرنک کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف رجو سے ہے، وہ غم زدہ آواز میں بولا۔ اس کے اندر کسی اور کے کچھ رکھنے یا نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ لمحے بھر رکا اور ایک مزمل سانس لے کر بولا، اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، رجو کی موت کے بعد تو ہمیں کھانے پینے، سونے جاگنے کا ہوش نہیں ہے۔ اس ٹرنک کا خیال کیسے آتا؟ یہ جوں کا توں رکھا ہے۔ رضیہ رجو اسے جہاں چھوڑ گئی تھی میں نے ابھی آپ کے سامنے وہیں سے نکالا ہے۔ اب آپ جس طرح بھی اس کی معائنہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ٹرنک حاضر ہے۔ ادھر یوسف ماجی کی بات ختم ہوئی، ادھر باہر ایک آواز بلند ہوئی۔ کسی نسوانی آواز نے یوسف کو پکارا تھا۔ یہ میری گھر والی جیرا ہے جناب، یوسف ماجی جلدی سے بولا۔ آپ اس ٹرنک کا جائزہ لیں، میں اس کی سن کر آتا ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ مجھے رجو کے کمرے میں چھوڑ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ جیرا یوسف سے کیا کہنے والی تھی یہ زیادہ اہم نہیں تھا اور یوسف کی واپسی پر یہ مجھے معلوم ہی ہو ہی جانا تھا، لہٰذا میں نے تمام خیالات میں
سے اپنی فوری ضرورت کے خیال پر فوکس کیا اور اللہ کا نام لے کر اس چستی ٹرنک کو کھول دیا۔ اس ٹرنک کے اندر جو کہ ذاتی استعمال کی جھلک دیکھنے کو ملی، جن میں سے اس کے استعمال کے چند کپڑے، سستے میک اپ کا چھوٹا موٹا سامان وغیرہ شامل تھا، لیکن یہ تمام تر چیزیں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ میں کسی خاص الخاص کام کی شے کی تلاش میں تھا اور پھر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ٹرنک کے اندر جو کہ سامان کے نیچے پرانے اخبار کے بچھے ہوئے تھے، میں نے سارے سامان کو چارپائی پر الٹ دیا اور اخبارات ہٹا کر اس کے نیچے ٹرنک کی سطح کا جائزہ لینے لگا، اور اسی لمحے میری نگاہ دو ایسی اشیاء سے ٹکرائی کہ میں شت ہو کر رہ گئے۔ شت رہنا کسی خوف یا دہشت یا وحشت کے باعث نہیں تھا، بلکہ یہ میری کامیابی کی خوشی تھی۔ میں جن دو اشیاء کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، ان میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ اور دوسری تھی ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل، جسے انجیکشن کے خالی وائل کی شیشی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی استعمال شدہ انجیکشن والی خالی شیشی ہی تھی۔ میں نے شیشی کو سونگھا اور اس میں کسی دوا کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سفوف کی کچھ مقدار بھی موجود تھی۔ میں نے اس سفیدی مائل سفوف کو ہرگز چکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری عقل سلیم نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ رجو نے یہی زہر معدے میں اتار کر اپنی جان دے دی تھی، اور اپنے مقصد کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پھانسی کے پھندے کا سہارا لیا تھا تاکہ اس کے زندہ بچ رہنے کا کوئی امکان موجود نہ ہو۔ میں نے سفیدی مائل سفوف والی بوتل کا تنقیدی جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کوئی لیبل وغیرہ چسپاں نہیں تھا۔ جب کبھی اس کے اندر انجیکشن والی دوا موجود رہی ہوگی تو یقیناً اس کا لیبل بھی سلامت رہا ہوگا۔ تاہم اغلب الامکان اسی بات کا تھا کہ اس وقت اس شیشی میں موجود سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس شیشے کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے محفوظ کر لیا اور طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خط دراصل ایک محبت نامہ تھا جو رجو کے کسی چاہنے والے نے تحریر کیا تھا۔ خط کے اندر پیار کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، چاہت کے دعوے درج تھے اور اسی نوعیت کے دوسرے جملے تھے۔ مذکورہ خط کے اختتام پر بھولا لکھا ہوا ملا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ خط بھولا نے رجو کے نام لکھا تھا۔ اگر یہ کسی طرح بھولا کا سراغ لگا لیتا تو پھر رجو کی موت کے معمے کو حل کرنا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ ٹرنک کے دیگر سامان میں سے کوئی کام کی چیز موجود نہیں تھی، لہٰذا رجو کے سامان کو میں نے واپسی ٹرنک میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف ماجی میرے پاس آ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے تلاشی کا کام مکمل کر لیا؟ ہاں یوسف، میں اپنا کام کر چکا ہوں، میں نے چستی ٹرنک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے واپس رکھ دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد پوچھا، آپ کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ مقصد تو اس وقت پورا ہوگا جب میں اصل بندے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، اصل بندہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام بھولا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بھولا؟ یہ کون بھولا؟ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بھولا وہ شخص ہے جس کا رجو کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے رجو کے سامان میں سے بھولا کا ایک خط ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط و ضبط تھا۔ پھر میں نے وہ خط یوسف ماجی کو نہ صرف دکھایا بلکہ پڑھ کر بھی سنایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو رجو کے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ یہ سب اور کیسے کب ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ دونوں میاں بیوی رجو پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ آپ دونوں کی آنکھوں میں بڑی صفائی سے دھول جھونکتی رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھولا نے رجو کو اس قسم کا خط لکھ دیا ہو لیکن رجو اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ وہ بے حد شکستہ لہجے میں بولا۔ میں ایک بے بس اور لاچار باپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں بھی اپنی جگہ مجبور تھا۔ تفتیش کا جو عمل میں نے جاری رکھا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ میری بات غور سے سنو یوسف، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ان کے خطوط کو سنبھال کر بلکہ چھپا کر ٹرنک کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو شرمناک انکشاف کیا ہے، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رجو کے کسی مرد کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے۔
اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر بوجھل آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سب سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے یوسف، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جب تک انسان زندہ ہے اسے ہر اچھی بری چیز تو سننا ہی پڑے گی۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے اس زہر کا سراغ بھی لگا لیا ہے جو رجو نے کھایا تھا۔ کیا؟ کون سا زہر؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے سفیدی مائل سفوف کی شیشی اسے دکھائی اور اپنی سوچ سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے اس بے قرار نوجوان کے بارے میں بھی بتایا جسے تھوڑی دیر پہلے حوالدار خادم نے یوسف ماجی کے دروازے کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھیں۔ آخر میں نے مذکورہ نوجوان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ اس نوجوان کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان رہی ہوگی، درمیانہ قد، متناسب بدن اور رنگت گوری چٹی۔ کہیں یہ وہی بھولا تو نہیں؟ جناب، میں کسی بھولا کو نہیں جانتا، وہ روحان سی آواز میں بولا، اور آپ نے جو قد کاٹ اور حلیہ بتایا ہے اس طرح کا تو کوئی نوجوان پورے کادرآباد میں نہیں ہے۔ میری بھی یہی خیال ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اگر وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ پتہ نہیں وہ منحوس کون ہے اور ہماری زندگی میں زہر بھرنے کے لیے کہاں سے چلا آیا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، رجو چلی گئی، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے جلدی ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ ہاتھ نہیں آئے گا رجو کی موت کا معمہ حل نہیں ہو سکے گا۔ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رجو ہم سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ بھولا کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے رجو واپس نہیں آ سکتی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ نہ اچھالیں۔ اگر یہ معاملات پورے پنڈ والوں کو پتہ چلیں گے تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ذلت اور رسوائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بھی خودکشی کر لیں؟ نہیں یوسف، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، مجھے تمہاری عزت کا بھی خیال ہے اور تمہاری مجبوری کا بھی احساس ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا نہایت ہی غیر محسوس انداز میں کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں سرکار۔ ابھی میں نے تمہارے سامنے رجو کے ٹرنک کے جو راز فاش کیے ہیں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اپنی بیوی سے بھی نہیں، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ تمہیں کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جی بہت بہتر۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس سے کہا، یوسف آج کسی بھی وقت رجو کی لاش تمہارے سپرد کر دی جائے گی اور اس کی تدفین کے معاملات کو نمٹا لو، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ اس نے سر کو اسباتی جنبش دی اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ تانگے کے پاس حوالدار خادم حسین میرا منتظر تھا اور اس کے ساتھ ہی یعقوب موچی بھی کھڑا تھا۔ یعقوب موچی اور صوبے دار سلیم رجو کی خودکشی کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں جب اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب میں نے اس نوجوان کا اتا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ کس نوجوان کا؟ میں نے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ وہی نوجوان جناب جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جو یوسف ماجی کے گھر کے سامنے منڈلاتا پایا گیا ہے۔ اوہ، میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، کون ہے اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس کا تعلق کادرآباد سے تو نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا نام جمشید عرف بھولا پتہ چلا ہے اور وہ فیض پورہ کا رہنے والا ہے۔ بھولا کے نام سے پر میں چونک اٹھا۔ رجو کے ٹرنک میں سے جو مجھے محبت نامہ ملا تھا وہ بھی کسی بھولا ہی کا تحریر کیا گیا تھا۔ گویا اس کیس کی کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، کیا تمہاری بھولا سے بات ہوئی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں کچھ کیسے پتہ چلا؟ جناب یہ ساری معلومات مجھے یعقوب سے حاصل ہوئی ہے، اس نے قریب کھڑے یعقوب موچی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نوجوان مجھے دوبارہ دکھائی دیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت یعقوب ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے یعقوب سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ بھولا کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا تعلق فیض پورہ سے ہے۔ اب وہ نوجوان کدھر ہے؟ میں نے گرد و نو میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، وہ بھی متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں تو پتہ کرو نا، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ یعقوب کو اپنے ساتھ رکھو، بھولا جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ اگر وہ کادرآباد میں نظر نہ آئے تو فیض پورہ جاؤ۔ مجھے شام سے پہلے بھولا اپنی نظروں کے سامنے تھانے میں چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا خادم حسین؟
जी बड़ी चंगी तरह समझ गया हूँ। सर को इस्बाती जनविश देते हुए बोला, आप बेफिक्र होकर थाने जाइए, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं तांगे में बैठकर थाने आ गया। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले काम किया कि रज्जो के ट्रंक से मिलने वाली शीशी को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। मैंने यूसुफ माजी से जितनी भी गुफ्तगू की थी, इस दौरान में इसकी बीवी जीरा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो घर में आने वाली औरतों के साथ मसरूफ़ रही थी। मुझे यकीन था कि मौका मिलते ही वो यूसुफ अपनी बीवी को पोस्टमार्टम की सनसनीखेज़ रिपोर्ट से ज़रूर आगाह करता। हालांकि मैं इसे ताकीद की थी कि अभी वो अपनी बीवी को कुछ भी ना बताए। जब हालात इंसान को अंदर बाहर से तोड़ कर रख देते हैं तो ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो जाता है। अब तक की तहकीक के मुताबिक यूसुफ और जीरा रज्जो की मौत के सबब से वाकिफ़ नहीं थे और ना ही इस सिलसिले में इनका कोई हाथ दिखाई देता था। लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है, हकीकत हाल भी ऐसी ही होगी। मुझे उम्मीद थी कि भोला के हत्थे चढ़ जाने के बाद मज़ीद नए इंकशाफात सामने आएंगे। एक बात यह कि मुझे रह रहकर यूसुफ माजी पर तरस आ रहा था। इसकी कैफियत से लाचारी और बेबसी का इजहार होता था। इस नौयत के हालात में एक गैरतमंद बाप के एहसासात ऐसे ही हुआ करते हैं। इनके अल्फाज मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। यकीनन मैं इस पर बुरा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसकी इज्जत का ख्याल रखने का वादा कर लिया था। शाम से पहले खादिम हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जमशेद उर्फ भोला इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मैं चंद लम्हात तक कड़े तेवरों से इसे घूरता रहा। फिर 1 मिनट ज़ाया किए बगैर मैंने निहायत मुख्तसर अल्फाज में इसे बताया कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है। थाने के माहौल से पहली मरतबा इसका वास्ता पड़ा था। वो खासा दहशत ज़दा दिखाई देता था। इस पर मज़ीद मेरा अंदाज़ भी खासा खूनख्वार था, लिहाजा वो मज़ाहमत ना कर सका और इसने किसी तफ्तीशी मुश्किल से गुज़रे बगैर ज़ुबान खोल दी। भोला के बयान के मुताबिक वो रज्जो से मोहब्बत करता था और उसने ख़त को तहरीर करने का इकरार भी कर लिया था, जो मुझे रज्जो के ट्रंक से मिला था। लेकिन भोला का ये कहना था कि रज्जो ने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। भोला को शक था कि वो किसी और को चाहती थी। जब भोला को रज्जो की मौत का पता चला तो वो खुद ब काबू न रख सका और कादराबाद आकर यूसुफ माजी के घर के करीब मंडलाने लगा। मैंने बहुत कुरेद कर भोला से पूछा कि रज्जो किसको चाहती थी, तो वो मेरे सवाल का 2 टोक जवाब न दे सका। अलावा अजी वो रज्जो की मौत के 2 असबाब जहर खुरानी उम्मीद से होना के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। इसने कसम खाकर मुझे बताया कि वो रज्जो से कभी तन्हाई में नहीं मिला था। मैंने भोला से तमाम सवालात इस अमर का ख्याल रखते हुए किए थे कि इसे ज़रा सा भी शक न हो कि रज्जो मौत को गले लगाने से पहले किन हालात से गुजरी थी। भोला को मैंने ये नहीं बताया था कि अपनी मौत के वक्त रज्जो 2 माह के हमल से थी। भोला से इब्तदाई सवालात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि रज्जो ने कभी इसे अपनी तन्हाई का वक्त गुजारने का मौका नहीं दिया था। इस लिहाज से भोला एक गैर मुतल्लिक एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला आशिक नामराज शख्स था। लिहाजा रज्जो के राज को इस पर अफशा करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैं यूसुफ माजी से इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करने का अहद कर चुका था। ताहम मेरा जहन मुंतकी अंदाज में इस मुतल्लका शख्स की तलाशी में था, जो बड़ी आसानी से रज्जो की तन्हाई में वक्त गुजार चुका था। ज़रूरी तफ्तीश के बाद मैंने भोला को जाने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही ये ताकीद भी कर दी कि वो थाने में इतला दिए बगैर अपने इलाके से बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसने मेरे हुक्म की तामील करने का वादा किया था। आइंदा रोज़ अस्पताल से शीशी में पाए जाने वाले सफ़ेदी माइल सफ़ूफ की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट सामने आ गई। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक रज्जो के मैदे और खून में जो जहर पाया गया था वो यही सफ़ूफ था। केमिकल तज्ज़िया के मुताबिक ये दरअसल चूहे मार दवाई थी, जिसकी भारी मकदार रज्जो के मैदे में चली गई थी, जो इसकी मौत का सबब बनी। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि अगर चूहे मार दवा खाने के बाद रज्जो खुद को फांसी पर ना लटकाती और बर वक्त इसे अस्पताल ले जाया जाता तो मैदा साफ़ करके इसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर ये सारे अगर मगर बेसूद होकर रह जाते हैं। रज्जो की तदफीन के 2 रोज़ बाद मैंने यूसुफ माजी और इसकी बीवी को थाने बुला लिया। रस्मी कलमात के बाद मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यूसुफ, रज्जो जिन हालात से गुजर कर इस दुनिया से चली गई है वो राज सिर्फ हम तीनों के बीच में है। फैज़पुरा और कादराबाद में बसने वाला कोई शख्स इस राज से वाकिफ़ नहीं, और मेरा तुम लोगों से ये वादा है इस राज का कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों की इज़्ज़त की हिफाजत का अहद किया है। आपका ये एहसान हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। थानेदार साहब, यूसुफ ने गलोगेर आवाज़ में
کہا۔ جیرا بولی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، تم مجھ سے الفاظ ادھار لے لو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگ گئے اور بیک زبان بولے، کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ اگر تم لوگ میرے ایک سوال کا بالکل سیدھا جواب دے دو تو اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو جو میں تم لوگوں کی عزت کا خیال کر کے کر رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے منہ سے سچائی سن کر ساری زندگی اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ کون سا سوال جناب؟ یوسف نے پوچھا۔ رجو کو چوہے مار دوا کس نے کھلائی تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ چوہے مار دوا؟ یوسف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں یوسف، مجھے رجو کے ٹرنک سے جو شیشی ملی تھی اس کے اندر چوہے مار دوا بھری ہوئی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رجو نے پھانسی لگا کر اپنی جان دی ہے، لیکن چھت سے لٹکنے سے پہلے اس کے معدے میں چوہے مار دوا کی وافر مقدار پہنچائی جا چکی تھی۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، یوسف نے بے حد پریشانی سے بولا۔ جیرا کی گونجدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ چوہے مار دوا میں نے رجو کو کھلائی تھی کیونکہ میں اس کے کالے کرتوت سے واقف ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری جگ ہسائی ہوتی میں نے رجو کو جان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی رات رجو نے خودکشی کرنا تھی۔ اگر مجھے اس کے ارادے کا علم ہو جاتا تو میں اپنا فیصلہ بدل دیتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو میں نے اس میاں بیوی کو جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت ہونے سے قبل اس نے مجھے بتایا تھا کہ تھوڑی سی دوا شیشی میں چھوڑ کر اس نے وہ شیشی رجو کے ٹرنک میں رکھ دی تھی تاکہ یہ رجو کی خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ میں نے جیرا سے اس شخص کے بارے میں ایک سوال بھی نہیں کیا جس کے ساتھ رجو ملوث رہی تھی۔ اب اس سوال و جواب کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے رجو کی عزت کا جنازہ نکل جاتا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ قدرت پردے کو پسند فرماتی ہے۔ انسان کی معمولی سی لغزش بعض اوقات ایسے گل کھلاتی ہے کہ جن کی باز گشت بہت دیر تک اور بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ رجو اپنی زندگی سے گئی۔ جیرا اور یوسف ماجی ایک مرتبہ پھر بے اولاد ہو گئے۔